بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ وضو کے اوصاف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کب وضو کرنا فرض ہے، کب واجب ہے اور کب مستحب ہے۔ وضو کب کرنا فرض ہے وہ پڑھ چکے ہیں، کب وضو کرنا واجب ہے وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وضو کرنا کب مستحب ہے اس کی بھی چند ایک چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے شروع کریں۔ وَبَعْدَ غِیبَةٍ وَکِذْبٍ وَنَمِیمَةٍ، غیبت کے بعد، جھوٹ کے بعد اور چغلی کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ چیزیں گناہ ہیں اور وضو سے گناہ دھلتے ہیں، تو اس لیے گناہ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وَكُلِّ خَطِیَّةٍ، اور ہر گناہ کے بعد۔ نمیمہ کہتے ہیں چغلی کو، غیبت کسی کی برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ کذب کا معنی جھوٹ ہے، نمیمہ کا معنی ہے چغلی۔ چغلی کا معنی یہ ہے کہ کسی کی بات کو دوسرے تک اس غرض سے پہنچانا تاکہ ان کے درمیان فساد ہو، لڑائی ہو۔ ٹھیک ہے، آپس میں فساد اور لڑائی کرانے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچانا، یہ ہے چغلی کرنا۔ وَإِنشَادِ شِعْرٍ، اور برا شعر کہنے کے بعد۔ وَإِنشَادِ شِعْرٍ، ویسے تو اس کو معنی ہے شعر کہنا، لیکن چونکہ یہاں برا شعر ہی مراد ہے اس لیے یہی معنی کر لیں گے۔ وَإِنشَادِ شِعْرٍ، اور برا شعر کہنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وَقَہْقَہَةِ خارج الصلاۃ، اور خارج صلاۃ یعنی نماز سے باہر ہونے کی صورت میں قہقہہ لگانا، اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ نماز کے اندر اگر کوئی قہقہہ لگا کے ہنسے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن نماز کے علاوہ اگر وہ ہنستا ہے، قہقہہ لگاتا ہے، قہقہہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے ہنسنا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا جس میں آواز نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے ہنسنا بالکل ہلکی آواز میں، اور یعنی دوسرے تک آواز نہ جائے، اپنے کانوں تک آواز چلی جائے، اسے کہتے ہیں ہنسنا۔ اور ایک ہوتا ہے قہقہہ لگانا کہ دوسرے تک بھی آواز پہنچ جائے، سمجھ آ گئی؟ اتنی آواز میں ہنسنا کہ بالکل بھی آواز پیدا نہ ہو، اسے کہتے ہیں مسکرانا، یہ سنت ہے۔ اس سے وضو چاہے نماز کے اندر ہنسیں یا باہر کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی آواز میں ہنسنا کہ اپنے کانوں تک آواز چلی جائے، اسے کہتے ہیں ہنسنا۔ یہ نماز کے اندر ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر قہقہہ لگایا، قہقہہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی آواز میں ہنسنا کہ دوسرے تک بھی آواز چلی جائے، تو اگر یہ نماز کے اندر ہو تو نماز تو ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر نماز کے علاوہ نماز کے اندر نہیں ہے تو پھر اگر ہنسے اونچی آواز سے تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن وضو کرنا مستحب ہے، اس لیے کہا قہقہتی خارج الصلاۃ، خارج نماز میں قہقہہ لگانا، خارج نماز میں قہقہہ لگانا۔ خارج کا معنی ہوتا ہے نماز کے علاوہ، ٹھیک ہے، نماز سے باہر۔ تو وہ قہقہتی خارج الصلاۃ، خارج نماز میں قہقہہ لگانا۔ وغسل میت، اور میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وحملہ، اور اسے اٹھانے کے بعد، یعنی میت کو اٹھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔
والی وقت کلی صلاتین، اور ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. والی وقت کلی صلاتین، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. وقبل غسل الجناباتی، اور غسل جنابت سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. جنابت کا معنی ناپاک شخص جس پر غسل فرض ہو چکا ہو تو وہ غسل جنابت کہلاتا ہے. تو وقبل غسل الجناباتی، غسل جنابت سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. ہم ویسے کرتے ہیں، جب غسل کا مکمل طریقہ ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا. اس میں ایک چیز ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مکمل وضو کرنا، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. باقی اس کی تفصیل غسل کی تو وہ اپنے مقام پہ آئے گی. وقابلہ غسل جنابت، اور غسل جنابت سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. وَلِجُنْبٍ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَوَضْعٍ، اور جنبی شخص کے لیے، جنبی شخص کون سا ہے؟ جس پر غسل فرض ہے، جس پر غسل فرض ہو وہ جنبی شخص کہلاتا ہے. تو وَلِجُنْبٍ، اور جنبی شخص کے لیے، عِنْدَ أَكْلٍ کھانے کے وقت، وَشُرْبٍ اور پینے کے وقت، وَنَوْمٍ اور سوتے وقت، وَوَضْعٍ اور وطی کرنے وقت. تو ان سب صورتوں میں اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. جنبی شخص کے لیے کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت اور وطی کرتے وقت، یعنی عورت سے ہم بستر ہوتے وقت، اپنی زوجہ سے ہم بستری سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ والی غضبٍ، اور غصے کے وقت، یعنی کسی بات سے غصہ آ گیا ہے تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس لیے والی غضبٍ، اور غصے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے. وقرآن و حدیث و روایتی و دراست علم، اور قرآن و حدیث پڑھتے وقت، و روایتی، اور اس کی روایت کرتے وقت، یعنی حدیث کو بیان کرتے وقت، حدیث کو بیان کرتے وقت، روایتی ہی حدیث کو روایت کرتے وقت، یعنی اسے بیان کرتے وقت. و دراست علم، اور علم شرعی کا درس دیتے وقت، و دراست علم، اور علم شرعی کا درس دیتے وقت وضو کرنا مستحب ہے. و اذان و اقامت و خطبۃ، اذان اور اقامت اور خطبے کے وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے. اذان اور اقامت اور خطبے کے وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے. جیسے خطبہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے. و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے وقت وضو کرنا مستحب ہے. یعنی روضہ انور کی زیارت کرنے کے لیے جب جائیں تو باوضو ہو کر جانا چاہیے. ووقوف بعرفۃ، اور وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. یہ حج کا ایک رکن ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا. وقوف معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، وقوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا. وقف اسی سے نکلا ہے. وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا اور رکنا. ٹھیک ہے، اسی سے یہ وقوف بنا ہے. وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا، میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا. تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے. ووقوف بعرفۃ، اور وقوف عرفہ کے وقت وضو کرنا مستحب ہے. ولسعی بین الصفا والمروہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت وضو کرنا مستحب ہے. سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. جب
صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ وللساعین، اور سعی کے لیے بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، اونٹ کا گوشت کھاتے وقت یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت جب کھاتا ہے بندہ تو اس کی چربی کی بو آتی ہے منہ سے، ٹھیک ہے، تو اس چربی کی بو کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب، تاکہ بندہ وضو کرے تو وہ سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آکل لحمی جزورین، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وَلِخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً، اور عورت کو چھونے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے تاکہ علماء کے اختلاف سے نکل جائے۔ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، کما جیسا کہ اذا مسا امراتن، جیسا کہ کسی نے کسی عورت کو چھوا، تو اس میں اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ کہ اگر کسی نے کسی عورت کو چھوا ہے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کو صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا نا، تو اب اس اختلاف سے بچنے کے لیے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے مستحب کیا ہے کہ عورت کو چھونے کے بعد بھی وضو کر لے، ٹھیک ہے، عورت کو چھونے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے تاکہ علماء کے اختلاف سے نکل جائے۔